الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی نور اللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان علی شان ہے کہ جیڑا میرے اتے ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تے 10 بار رحمتاں نازل فرماندا ہے اور اس دے 10 درجے بلند فرماندا ہے اور اس دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھیاں جاندیاں نے۔ تو دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھنا رحمت ہی رحمت ہے، اور جتنی ہی رحمت اسیں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندروں حاصل کرنی ہے، اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے درود شریف پڑھن دا صدقے دے نال ہونی۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا چاہتا ہے کہ میں دہاڑے محشر دے دن پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے قریب ہواں، او دنیا تے رہندا ہویا اتنا ہی کثرت دے نال میرے تے درود و سلام پڑھے۔ دنیا تے رہندے ہویا جیڑا کثرت دے نال میرے تے زیادہ تو زیادہ درود پڑھے گا، دہاڑے محشر دے دن اتنا ہی میرے قریب ہوئے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کثرت دے نال زیادہ تو زیادہ درود پڑھو۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وقت مقرر نہیں فرمایا کہ ایس وقت پڑھو تے ایس وقت نہ پڑھو۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا درود شریف کثرت دے نال پڑھے گا اتنا ہی دہاڑے محشر دے دن اتنا ہی تیرے واسطے فائدے مند ہے اور اتنا ہی تو میرے قریب ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمان علی شان ہے کہ دنیا دے رہندے ہویا جتنا درود پڑھے گا اتنا ہی دہاڑے محشر دے دن وہ بندہ میرے قریب ہوئے گا۔ تو اس واسطے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے درود شریف پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے کہ باقی عبادتاں جڑیاں نے انہاں دے اندر تو رد و بدل اور اس دے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ قابل قبول ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ یہ قبول ہی قبول ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نو جدوں وہ بندہ سب نالوں بندہ وہ پیارا ہے کہ جیڑا بندہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھدا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ درود پڑھدا، اللہ تبارک و تعالیٰ دے ملائکہ پڑھ دے، یہ دنیا نہیں سی بنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کائنات یہ دنیا بنائی اس واسطے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت تے شان تے مقام وچ ہور اضافہ ہو جاوے۔ انسان دے پیدا کرن دا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے پیدا فرمایا کہ میرے محبوب دی عظمت تے شان مقام جڑی ہے یہ ہور زیادہ بلند ہو جائے۔ میں بھی پڑھنا، میرے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، یہ دنیا والے بھی پڑھن گے تو میرے محبوب دی عظمت تے شان تے مقام وچ ہور اضافہ ہو جاوے گا۔ تو او امتی کہدا ہے کہ جیڑا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تے درود شریف پڑھن دے بارے دے اندر یہ سوچے کہ یار ایس وقت پڑھیے تو قبول ہونا ہے، ایس وقت پڑھیے تو نہیں ہونا۔ دوستو، جدوں اللہ نے نہیں فرمایا کہ میرے محبوب تے اس وقت پڑھ تے اس وقت نہ پڑھ،
محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایس وقت پڑھ تے ایس وقت نہ پڑھ، یا ایس وقت قبول ہونا ہے یا ایس وقت قبول نہیں ہونا، تو پھر وہ امتی قاعدہ ہے کہ جڑا محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھن دے بارے دے اندر اس چیز دے تکرار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا وہ بندہ قد ہے کہ نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم دی تابع داری کر رہے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے فرمان دی تابع داری کر رہے ہیں۔ جدوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ایس وقت پڑھ یا ایس وقت نہ پڑھ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت مقرر نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر نہیں فرمایا، تو پھر امتی آکھے کہ ایس وقت پڑھو تو ایس وقت نہ پڑھو، پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی نہیں، پھر وہ گردار ہے۔ کیوں کہ حکومت اللہ دے رسول دی چلنی ہے، صرف ایتھے کسے دی حکومت نہیں چلنی، کیونکہ یہ ساری کائنات بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود شریف پڑھن دے صدقے بنائی ہے، تے درود شریف پڑھن دے واسطے بنائی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی عظمت تے شان نو بلند کرن دی خاطر بنایا ہے۔ تے جتنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی عظمت تے شان اسی بلند کران گے، اتنا ہی ساڈا مقام جڑا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اعلیٰ اور اعلیٰ درجہ ساڈا ہوئے گا۔ تو دوستو، ایک دو دفعہ اگر کوئی بچہ کسی نو سلام کردا ہے، کسی بزرگ نو سلام کردا ہے، تو بزرگ آخدا ہے کہ یار بچہ بڑا تابع دار ہے، یہ بار بار سلام کردا ہے، بڑا مثلا کہ ادب و احترام کردا ہے، تے وہ بزرگ خوش ہوئے گا۔ تے جدوں امتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تے درود پڑھے گا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہون گے، تے جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جانا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔